السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ہیپی آفیشیل یوٹیوب چینل اینڈ مائی نیو ویڈیو۔ اچھا جی، آئی ہوپ آپ لوگ سارا کچھ یہ جو میں بتا رہی ہوں 2-3 دن ہمیں ہو گئے ہیں، اس سے کچھ نہ کچھ آپ نے ضرور سیکھا ہوگا۔ تو ایک ہمارا ٹاپک تھا اللہ تعالیٰ پہ یقین، کل کا تو غصے پر ہم قابو کیسے پائیں، وہ والا جو ہے نا، وہ آپ نے بس اس کو میں کہتی ہوں اپنی زندگی میں لے آئیں، باقی آپ سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا، وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ جسے کہہ سکتے ہیں، وہ ٹاپک میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا۔ اب وہ ہے کیا؟ ہم کسی کو معاف کریں، معاف کرنے کی فضیلت ہے جو وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ کسی کو معاف کر دینا اس کا اب ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اگر تو آپ مسلمان ہیں تو آپ کو یہ چیز سامنے نظر آ رہی ہوگی کہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اب فائدہ ہوتا کیسے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ کوئی ہے بندہ، ٹھیک ہے، اس نے کیا ہے، ہمیں کوئی ایسی بات بول دیا، وہ چیز ہمیں بہت بری لگی، اتنی بری لگی ہے، دل کر رہا ہے کہ اس کو بندہ چھوڑے ہی نہ ہو، جسے کہتے ہیں نا پکڑ کے اسے پتنی برا حال کرتے اس کا، اتنا ہمیں غصہ آتا ہے۔ اور ایک تو یہ چیز غصے کے ساتھ بھی ہم ریلیٹ کر سکیں گے۔ تو اب ہمیں اس نے بہت برا ایسا کہہ دیا، وہ چیز ہمیں دل پہ لگی ہے، یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ انسان ہوتے ہیں، ان کو اگر کچھ برا کہیں نا تو وہ ہو جاتے ہیں کہ ہم تو کہہ دیتے ہیں، ہم انہیں برا بلا کہہ دیتے ہیں، جو ہمارے دل میں اس ٹائم آ رہا ہوتا ہے وہ چیز ہم انہیں کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ اس ایک بات کی وجہ سے وہ بہت دکھی ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بہت زیادہ سوچنے کی عادت ہوتی ہے، جنہیں اوور تھنکر بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اور یعنی کہ وہ سوچتے رہتے ہیں اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، ہم تو وہ بات کہہ کے نکل جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ بات اس کو کیسی لگے، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ سوچتا اس نے مجھے ایسے کیوں کہا۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں، جب ہم کسی کو معاف نہیں نہ کرتے، یعنی کہ معاف نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، معاف نہ کرنے کی ایک ہی وجہ، اب وہ کیا ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت ہے، بدگمانی ہے، ہم اس کے لیے ہمارے دل میں کچھ اچھا نہیں ہے، معاف ہم کیوں نہیں کر رہے، یہی تو وجہ ہے۔ اب ہم نہیں معاف کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کرنا، اس نے بہت غلط کیا، یہ وہ، ٹھیک ہے۔ جب ہم معاف نہیں کرتے کسی کو، یعنی کہ ہمارے دل میں اس کے لیے برائی ہے، کچھ برا ہے، کچھ بدگمانی اس طرح کہہ سکتے ہیں، تو ہم معاف نہیں کر رہے، اور اس سے کیا ہوگا، ہمارے دل میں بے سکونی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم نے معاف نہیں کیا تو بس ٹھیک ہے، ہم اپنی بات پر قائم ہے، ہم نے معاف ہی نہیں کرنا، لیکن اس کا نقصان ایک ہمیں ہی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بے سکونی ہوگی، بے چینی ہوگی دل میں، اور ایک ہی اللہ کے ساتھ بوجھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جب ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں نا، معاف انسان کون سا کرتا ہے، جو پہلے اپنی ہار ہوتی ہے اس کی، کسی کے بعد معافی مانگنے جاتا ہے نا، پہلے وہ بندہ پھر سوچتا ہی نہیں یہ چیز کہ میں ایک ہوتا ہے نا انسان کو کہ وہ کیا سوچے گا، یہ اتنا وہ ہے معافی مانگنے آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسلامک میں آپ کو وے میں پورا سمجھاؤں گی، میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ایسا انسان ہے جسے ایسا لگے کہ معاف کرنے سے اس کی جو ہے نا عزت، اس میں کمی آ جائے گی، تو وہ عزت وہ مجھ سے لے لے گا۔ آپ یہ سوچیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرنے سے کہ کوئی ہے، اس نے جتنا بھی آپ کو دکھ دیا، تکلیف دی، آپ اس کو معاف کر دیں، کہہ رہے ہیں اگر اس کی عزت میں کوئی کمی آ گئی ہے تو وہ عزت وہ مجھ سے لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا۔ تو معاف کرنا ایک بہت بہترین عمل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے معاف کرنے والا وہ کتنا پسند کرتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی ہے جتنی اس نے، اب ہر کوئی انسان ہوتا ہے، کبھی کبھی کچھ انسانوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کوئی صحیح بول رہے ہیں، نہیں غلط بول رہے ہیں، وہ غصے میں ہوتے ہیں اور وہ کچھ بھی کہہ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے ان لوگوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے جو غصے میں کسی کو کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، اب ہر ایک کی اپنی عادت کو بدلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ عادت یہ نہیں ہے، عادت کہتے ہیں نا کہ لگ جاتی ہے، عادت ہو گئی ہمیں، یہ ہو گیا، اس عادت کو ہم بدل بھی سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ جو اپنی بری عادتیں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، جب آپ ان کو ختم کریں گے نا تو آپ خود بخود ٹھیک ہونا سٹارٹ ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اب وہ انسان ہے، اس کی عادت ہے، اس نے غصے میں آپ کو کچھ بھی کہہ دیا، اب آپ کو اگر پتہ ہے نا کہ وہ غصے میں ایسے کرتا ہے، آپ کیا کریں، آپ جائیں اس کے پاس، آپ کو پتہ ہے اس نے غصے میں مجھے کہا، کوشش کریں کہ آپ ہمت کریں، اور اللہ تعالیٰ جو آپ کو پتہ ہے پہل کرتا ہے نا اس کو پسند کرتا ہے۔ میں نے ایک جگہ آج ہی پڑھا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ، اگر 2 بندے ہیں، وہ
ان کے آپس میں لڑائی ہے، یعنی کہ وہ آپس میں بات چیت نہیں کر رہے اور وہ دو مسلمان ہیں. اب کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر یہ ان کا کوئی بھی اعمال ہے نا نیکی کریں، آپ ان کے جو ہے نا اعمال ان کو آپ مطلب لکھنا ہی نہیں، آپ نے ان کو مردہ کر دینا ہے. مردار یہ لفظ وہاں پہ تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں نا آپ نے نہیں لکھنی. وہ انسان کی کوئی نیکی کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی اس ٹائم جب وہ دو انسان آپس میں بات چیت انہوں نے بند کر دی ہے. اور ہم کہتے ہیں ہمارے میں آج کل پتہ کیا ہوتا ہے، انسان بہت لگ رہا ہوتا ہے، وہ نا ایٹیٹیوڈ جسے کہتے ہیں نا، وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت اس ٹائم اچھے لگ رہے ہیں. ہم کچھ ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتی مجھ میں نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم گئے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، یا وہ سمجھے گا یہ پتہ نہیں یہ ڈر گیا مجھ سے، یا پھر اس کو کچھ بھی انسان کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے. وہ ڈرا نہیں ہوتا، وہ اس نے پہلے اپنی ہار تسلیم کی ہوتی ہے، پھر وہ آپ کے پاس. اب ایک تو یہ ہے، ایک بندہ آیا آپ کے پاس معافی مانگنے اور آپ اس کو معاف نہ کریں. کوئی انسان ایسے ہی نہیں معافی مانگنے آتا، کوئی انسان آتا ہے معافی مانگنے، پہلے اپنی ہار تسلیم کرتا ہے. اس کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. آپ کو یہ آیا، آپ پھر بھی نہیں معاف کر رہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی. آپ کو بتاؤں، جب آپ کے پاس کوئی معافی مانگنا ہے آپ معاف نہ کریں، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے. ہم پتہ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی آ بھی جائے نا، زیادہ تر ہم پتہ کیا کہتے ہیں، مجھ پہ احسان کیا ہے، مطلب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ نہیں کہتے ہوں گے یا میں نہیں کہتی ہوں گی، ایسا بالکل نہیں ہے. ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ آج کل بالکل نارمل ہے. مطلب ہم کہتے ہیں وہ کوئی انسان ایک دفعہ بھی آتا ہے، ایک امید سے آتا ہے نا، تو آپ جب بھی کوئی آپ کے پاس آئے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے پھر ہی وہ آتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے جب بھی آپ کے پاس کوئی، آپ تو بہت خوش نصیب ہیں، کوئی وہ انسان آپ کے پاس آیا اپنی، اس نے نا جسے کہتے ہیں اس نے اپنی ضد انا سب کچھ چھوڑ کے وہ آپ کے پاس آیا معافی مانگنے، آپ پھر بھی نہیں معاف کریں، یہ بالکل نہیں ہمیں کرنا چاہیے. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. ہم کوشش کریں گے اس جو ہے نا معاف کرنے کے عمل کو اپنے اندر، اپنی زندگی کے اندر شامل کریں. اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. جب ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ بات کو نا درگزر کرنا چاہیے. کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو آپ اس کو نا اتنا لائٹلی لیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ اس نے ایسا کیوں کہہ دیا، یہ کیوں کر دیا. سب سے پہلے آپ کو اس چیز کو اتنا سوچنا نہیں چاہیے. اگر آپ سوچتے ہیں تو پھر کوشش کریں اس عادت کو ختم کریں، آہستہ آہستہ کریں نا. یہ نہیں میں کہتی ایک ساتھ ہی کرنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ کوشش کریں اس عادت کو اپنے اندر سے نکالیں، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، زندگی کو بہترین بنائیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے تک پہنچائے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس سے ہماری زندگی بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جائے گی. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے ظلم ہوتے تھے، ان کے دشمن پہ کتنے ظلم ڈالتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیتے تھے. آپ کو پتہ ہے وہ جب طائف کی وادی میں گئے کتنا ان پہ ظلم ہوا، پتھر پھینکے گئے، اس حد تک پھینکے گئے کہ ان کے پاؤں پورا ان کا جو جسم ہے لہو لہان کر دیا. وہ ایک پتھر ہے، ابھی بھی اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا فرشتوں نے نا پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں دو پہاڑوں کو ایسے ہم ملا دیں، اور ان کا آپ سوچیں دو پہاڑ ہیں درمیان میں ایک بستی ہے، اس کو جب ایک ساتھ ملا دیا جائے تو ان کا کیا رہنا ہے وہاں پہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا اور کہا نہیں ہو سکے ان میں سے کل کوئی اٹھے ایسا ہو جو اللہ کے دین کو پھیلائے. تو آپ کوشش کیا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ان پہ ظلم ہوتے ہیں، ان کو ہم پہ تو کوئی ظلم ہی نہیں ہوتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم دل پہ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں کہہ دیا اس نے مجھے ایسے. آپ نے کوشش کرنی ہے معاف کرنے کی عادت کو اپنے اندر ڈالنا ہے. میں بھی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی، آپ بھی کریں، تو اسی طرح ہم اپنی زندگی کو بہترین بنائیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.